الحميد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا سبحان ربك رب العزة عما يصفون۔ اختلاف دینی ہو، دنیاوی ہو، مذہبی ہو، اللہ نے قرآن کے اندر اس اختلاف سے منع کیا ہے۔ کوئی اختلاف رحمت نہیں ہے، بھلائی نہیں ہے، بلکہ اختلاف کو ہلاکت کا ذریعہ قرار دیا گیا، وبال کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ ہلاکت، بربادی کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے اختلاف کو۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر اختلاف کو نیکی کی جڑوں کو کاٹنے والا قرار دیا گیا ہے۔ نیکیوں کو ضائع کرنے والا اگر کوئی فعل ہے تو وہ ہمارا آپس کا اختلاف ہے۔ اختلاف کو شرک کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔ اختلاف والا جو فعل ہے اس کو شرک کے ساتھ، بدترین جو ہے افعال کے ساتھ اس کو تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ تفرقے کب وجود میں آتے ہیں؟ آپ یہود و نصارہ کی زندگیوں کو قرآن پاک کے اندر پڑھ کے دیکھیں۔ یہودی عیسائی جو تھے ایک ہی پیغمبر کو ماننے والے تھے، پھر ان کے اندر 72-71 فرقے کیسے بن گئے؟ ان کے ذاتیات کے اختلاف کی وجہ سے، دنیاوی اور مذہبی اختلاف کی وجہ سے ان لوگوں کے اندر 72 فرقے بن گئے۔ سارے ایک کتاب کو ماننے والے تھے، سارے ایک نبی کو ماننے والے تھے، ان کا مذہب آسمانی کتاب ایک تھی، لیکن پھر بھی ان کے اندر 72 فرقے بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر پھٹکار کی ہے، ان کو ملعون کہا ہے۔ پیغمبر اے محمد عربی، آپ ایسے تفرقہ باز لوگوں سے دور رہیں، آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو فرقہ کب وجود میں آتا ہے؟ جب اختلاف شدت اختیار کر جاتا ہے، جب اختلاف بڑھتا ہے تو اس وقت تفرقہ پردازی کی راہ بھی کھل جاتی ہے، فرقہ جو ہے پھیلنے لگ جاتا ہے۔ اور تفرقہ کی وجہ باہمی عداوت ہوتی ہے، ضد ہوتی ہے، ہٹ درمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے تفرقہ بنتا ہے۔ اور تفرقے کی وجوہات یہ ساری چیزیں ہیں: باہمی عداوت، دشمنی، بغض، حسد، کینہ، عناد۔ قرآن پاک کے 25ویں پارے کو اٹھا کے دیکھیں، اللہ کریم نے فرمایا پیغمبر ہم نے آپ کے لیے وہی راستہ مقرر فرمایا ہے، شرع لکم من الدین ما وصی بہ، ہم نے وہی طریقہ، وہی شریعت جو ہم نے پیغام اپنے سابقہ پیغمبروں کو دیا، آپ کو بھی وہی دیا ہے۔ لیکن یہودیوں نے من البغی، اپنی عداوت اور آپس کی دشمنیوں کی وجہ سے انہوں نے دھڑے پارٹیاں بنا لی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس فعل کو کبھی ترین فعل قرار دیا ہے۔ آپ کے سامنے خطبہ میں حدیث پاک پڑھی ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ اور حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف بھیجا، تو جاتے ہوئے ان کو آپ نے خیر بات کرتے ہوئے، رخصت کرتے ہوئے نبی محترم نے چند وصیتیں کی۔ آپ نے فرمایا پیارے موسیٰ،
اور میرے پیارے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یمن میں جانا ہے تو لوگوں کے لیے آسانیاں کرنی ہیں، مشکلات نہیں پیدا کرنی، لوگوں کو خوشخبریاں سنانی ہے، لوگوں کو متنفر نہیں کرنا، لوگوں کو دین کے قریب کرنا ہے، لوگوں کو دین سے دور نہیں کرنا۔ اور آخر میں فرمایا وَلَا تَخْتَلِفَا، آپس میں بہمی اختلاف سے بچتے رہنا ہے۔ تو یہ ساری وجوہات ہیں، آپس کے ذاتی اختلافات، آپس کے مسائل کے اختلاف، کم علمی کی مسائل جس کی وجہ سے تفرقے، پارٹیاں، دھڑے وجود میں آتے ہیں۔ ان میں سے ایک سبب کم علمی بھی ہے، ایک سبب یہ بھی ہے کہ جب قرآن حدیث کی سمجھ میں آپ اختلاف کرو گے، ایک بندہ زیرو ہے دین کے معاملے میں، ایک بندہ پڑا ہوا ہے دین کے معاملے میں، جب آپ دونوں کا ٹاکرا ہوگا وہ ضد پر اڑ جائے گا، وہ کہے گا نہیں میری بات درست ہے، تو وہاں سے پھر ایک فرقہ اور جنم لے لیتا ہے۔ تو اس وجہ سے فرقے وجود میں آ رہے ہیں۔ اور کل تو ایک حضرت نے یہ کہہ دیا سوشل میڈیا پر، مجھے ایک جماعت کا نام بتائے، میں نے اپنا نیا فرقہ بنانا ہے۔ بدبختی ہے لوگوں کے اندر، جس کا جس کے ساتھ نہیں بنتی، ذہن نہیں ملتا، وہ اپنا پارٹی دھڑا بنا لیتا ہے۔ اللہ کا قرآن سنے، اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اللہ کریم نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا، لوگوں توجہ کریں، اعتصموا جمع مذکر مخاطب جمع کا صیغہ۔ اللہ کریم نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، پیچھے اللہ نے جمع کا صیغہ لگایا، یعنی اللہ کریم نے مشرق کے لوگوں کو بھی یہی خطاب فرمایا، مغرب کے لوگوں کو بھی یہی خطاب فرمایا، شمال و جنوب کے لوگوں کو یہی خطاب فرمایا۔ کیا فرمایا کہ تم سبھی نے متفق ہو کر ایک چیز کو پکڑنا ہے، حبل اللہ، اللہ کی رسی کو۔ حکم سب کو ہو رہا ہے، جمع کے ساتھ صیغہ بول کے اللہ نے سب کو مخاطب کیا، ایک چیز پکڑنی ہے، جس کو پکڑنا ہے وہ واحد ہے، نہ تثنیہ ہے نہ جمع ہے، حکم سبھی کو ہے۔ لوگو واعتصموا بحبل اللہ، حبل کہتے ہیں رسی کو، اللہ کے طریقے کو۔ طریقہ اللہ کا ایک ہے، نہ وہ تثنیہ ہے، نہ وہ دو ہے، نہ تین ہے، نہ چار ہے، راستہ ایک ہے، سبھی کو کہا اسی کو اختیار کرو، راستے زیادہ نہیں ہیں۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اللہ کے نبی نے ایک لمبی لکیر کھینچ کے دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچیں، فرمائے دنیا ہے، دنیا کی خواہشیں ہیں، دنیا کی حرص ہے، ان رستوں سے بچ کر اس سیدھی لکیر پر چلے جاؤ گے، اس سیدھی راہ پر جاؤ گے تو سیدھے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے، یہ سیدھی راہ ہے۔ تو قرآن پاک اس آیت کو یاد کر لو، اللہ نے جو راستہ بتایا وہ واحد ہے، ایک ہے، وہ نہ دو ہیں، نہ تین ہیں، نہ چار ہیں، ایک ہی راستہ ہے۔ اور اللہ کریم قرآن کے اندر دوسری جگہ پر فرماتے ہیں، فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جن لوگوں نے اپنے دین کے اندر تفرقے ڈالے، جن لوگوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، مختلف گروہ کے اندر بڑھ گئے، اللہ کریم فرماتے ہیں لست منہم فی شیء، اے پیغمبر ایسے فتنہ وار لوگوں سے تیرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اے پیغمبر جو فتنہ پرداز لوگ ہیں نا، تیرا ان کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، دور رہے ایسے لوگوں سے۔ لست منہم فی شیء، ایسے فتنہ پرور لوگوں کے ساتھ پیغمبر تیرا رشتہ ہی نہیں ہے۔ آگے فرمایا اسی آیت کے اندر انما امرہم الی اللہ، اللہ اگر کوئی دھڑا پارٹی نہیں بنا لیتے ہم کیا کریں؟ اللہ نے فرمایا تم نے چھیڑنا نہیں ہے ان کو، ان کے ساتھ اختلاف نہیں کرنا،
وہ اپنے راستے پر لگے ہیں، لگے رہیں۔ انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، تم نے اختلاف نہیں کرنا ان سے۔ اللہ کریم اسی آیت میں فرماتا ہے ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، اللہ ان کو خبر دے گا ان کے فتنے کی قیامت کے دن کہ تم نے میری انسانیت کے اندر جا کے پھوٹ ڈالی تھی، تم نے لوگوں کو قرآن حدیث سے دور کر کے اپنے مرضی کے پارٹیوں میں لگایا۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، سورہ انعام آیت نمبر 159 ہے۔ اور اللہ کریم آگے فرماتے ہیں، قرآن پاک کا دوسرا مقام ہے، لوگوں اللہ کریم نے فرقہ پرستی کو شرک قرار دیا۔ جس طرح شرک والا عمل قابل قبول نہیں ہے، شرک والے بندے کی جس طرح معافی تلافی نہیں ہے، اسی طرح فرقہ بندی کرنے والے کی بھی کوئی معافی تلافی معذرت قبول نہیں ہے۔ اللہ نے شرک قرار دیا جو فرقے بناتے ہیں۔ اللہ کا قرآن سنے، دلیل ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ کا قرآن ہے، 21واں پارہ ہے، سورہ کا نام سورہ روم ہے، آیت نمبر 131-32 ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اے پیغمبر جن لوگوں نے من الذین فرقوا دینہم، جن لوگوں نے دین کو کاٹ دیا، دین کے اندر ٹکڑے ٹکڑے کیے، لوگوں کی اجتماعیت کو تباہ کر کے رکھ دیا، آپس کے اختلاف کی وجہ سے، اپنی ضد کی وجہ سے، اپنی اناد اور حسد اور کینے کی وجہ سے جن لوگوں نے مسلمانوں کے اکٹھ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اے پیغمبر وہ لوگ مشرک ہیں، تو ان مشرکوں کے ساتھ کوئی واسطہ تعلق نہ رکھ۔ وہ مشرک ہیں جو اللہ کے بندوں کو آپس میں کاٹتے ہیں، فرقے دھڑوں میں بانٹتے ہیں، قرآن سے حدیث سے دور کر کے اپنا ایک نیا فرقہ نکال لیتے ہیں۔ پیغمبر وہ مشرک ترین لوگ ہیں، جو مشرک ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ان اللہ لا یشرک، میں نے مشرک کو معاف نہیں کرنا، باقی میں گزارا کر لوں گا، مشرک کو فرمایا قسم اٹھا کر اس کی کوئی معافی تلافی نہیں ہے۔ معلوم کیا ہوا لوگوں، فرقہ پرستی یہ شرک ہے، فرقہ پرستی لوگوں کے اندر تفرقے ڈالنا یہ شرک ہے۔ آئینہ قرآن کریم آگے کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کریم فرماتے ہیں شرع لکم من الدین ما وصى به والذی اوحینا الیک ما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تفرقوا، اے امت محمدیہ کے لوگوں، ہم نے تمہیں بھی وہی شریعت دی ہے جو موسیٰ عیسیٰ پیغمبر کو دی ہے۔ وہ بھی ایک خدا کو ماننے والے تھے، ایک کتاب کو ماننے والے تھے، ایک رسول کو ماننے والے تھے۔ وَلَا تَتَفَرَّقُوا، دین میں فرقے نہ ڈالو۔ میں نے شروع میں کہہ دیا کہ بنی اسرائیل کے اندر 72 فرقے کیوں بنے؟ ان کی کوئی کتابیں آسمانی علیحدہ نہیں تھیں، ایک آسمان کے اوپر آسمانی کتاب ان کے پاس آئی تھی، ایک رسول کو ماننے والے تھے۔ پھر ان لوگوں نے 72 فرقے بنائے تھے آپس کی ضد کی وجہ سے۔ یہ قرآن کا یہی مقام ہے۔ قرآن پاک کا یہ 25واں پارہ سورہ شعراء ہے، اس میں اللہ نے فرمایا انہوں نے کوئی نیا نبی پیدا نہیں کر لیا تھا، کوئی نئی کتاب نہیں بنا لی تھی، کوئی نئی شریعت انہوں نے نہیں منگوا لی تھی آسمان سے۔ ان ظالموں نے جو 72 فرقے بنائے تھے، آپس کی ٹولیاں، فرقے، یہ سب کچھ تھا، یہ ساری چیزیں انہوں نے بنا لی تھی۔ کیا وہی نقشہ ہماری امت میں نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا ان کے 72 بنے تھے، میرے 73 بنیں گے۔ تو فرمایا کہ کامیاب وہ ہوگا جس کے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہوگا اور میرا فرمان اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہی چیز تمہیں دے کے میں جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا
قد ترکتم علی البیضاء لیلھا کنہارھا، میں تمہیں ایسے دین پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی اس کے دن کی طرح چمکتی سفید ہے۔ اس دین کا حلال بھی واضح ہے، اس کا حرام بھی واضح ہے، کوئی چیز اللہ نے چھپا کے نہیں رکھی، ہر چیز میرے رب نے نبی کی زبان سے واضح کر دی ہے، اس کی دن بھی اس کا واضح ہے۔ اور آگے کیا فرمایا، لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس دین سے روح گردانی صرف وہ کرے گا جس کو اللہ ہلاک کرنے کا ارادہ رکھتا ہوگا، قرآن سے وہ ہٹے گا جو ہالک ہوگا، حدیث پاک سے وہ دور ہوگا جو ہالک ہلاک ہونے والا ہوگا۔ فرمایا کہ قرآن واضح ہے، حدیث واضح ہے، میں تمہیں کوئی مجہول چیز پہ چھوڑ کے نہیں جا رہا۔ کون آج سینے پر ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہے کہ ہمیں شریعت سمجھ نہیں آتی؟ قرآن کا ہزاروں جو ہے، جتنی تمہاری زبانی ہے ملک کے اندر، ساری زبانوں میں قرآن کا ترجمہ ہو چکا ہے، اردو، عربی، پنجابی، سرائکی، سندھی کے اندر ہو چکا ہے، پشتو کے اندر ہو چکا ہے، ہر زبان میں قرآن پاک کی عربی کی ٹرانسلیشن ہو چکی ہے، ترجمے ہو چکے ہیں، حدیثوں کا ہو چکا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جس کو اللہ نے 60 سال عمر دی نا جس بندے کو، اب اللہ کی بارگاہ میں اس کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے۔ تحقیق نہیں کی تم نے؟ تمہارے پاس شریعت تھی، قرآن تھا، سب کچھ آسانی تھی۔ آج موبائل کے اوپر بٹن دباؤ، میں حدیث نمبر بتاتا ہوں۔ مجھے بھائی اسحاق صاحب نے کل حدیث بھیجی، 50 نمبر حدیث تھی بخاری شریف کی، کہ میرے امت کے لوگوں، میں تم سے پہلے حوض کوثر پر جا کے کھڑا ہوں گا، میں تمہارے پانی کا بندوبست کروں گا۔ انہوں نے کہا حدیث چیک کر کے دیں، میں نے چیک کر کے دی، انہوں نے اردو بھیجی، میں نے ان کو عربی بھیج دی کہ بالکل سیم ہے، ایک چیز ہے، یعنی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نمبر لکھے، عربی آ جاتی ہے، اردو آ جاتا ہے، ہر چیز آتی ہے۔ اللہ نے دین کو بڑا آسان کر دیا ہے۔ اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے تمہیں اسی پیغمبر جو سابقہ پیغمبر تھے، حضرات عیسیٰ پیغمبر، حضرات موسیٰ پیغمبر، حضرات محمد رسول اللہ کو بھی اللہ نے وہی شریعت دی ہے جو سابقہ پیغمبروں نبیوں کو دی تھی، لیکن کچھ مسائل کا فرق ہے، وہ سارے جانتے ہیں۔ سابقہ شریعتوں کے اندر اور اس میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے، وغیرہ توحید کے اندر، رسالت کے اندر سیم ہے ہمارا طریقہ اور ان کا۔ اللہ کریم اس پوری آیت کے اندر آخر میں فرماتے ہیں وَأَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَفَرَّقُوا، دین پر قائم رہو، قرآن پر قائم رہو، حدیث پر قائم رہو، دین اسلام میں تفرقہ بازی نہ کرو۔ لوگوں آگے چلو، اللہ کریم دعوت عام دیتے ہیں، فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَلَا تَنَازَعُوا وَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اے ایمان والو اللہ کو مانو، اللہ کے رسول کو مانو، آپس میں اختلاف نہ کرو، آپس میں جھگڑے فتنے فساد نہ کرو، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اللہ کریم فرماتا ہے فتفشلوا، پھسل جاؤ گے سیدھے راستے سے، فتفشلوا، پھسل جاؤ گے، شیطان کے ہتھے چڑھ جاؤ گے، وتذهب ريحكم، تمہارا جو ایک مقام ہے، تمہارا جو روب دبدبا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں 1 مہینے کی مسافت دور بیٹھا ہوتا ہوں، لیکن میرا جوش یا میرا جذبہ جو ہوتا ہے توحید کا، ایمان کا، وہ کافر کے اوپر اس نے غلبہ کیا ہوتا ہے۔ 1 مہینے کی مسافت سے مسلمان بیٹھا ہو تو کافر اس سے ڈر کے کانپ رہا ہوتا ہے۔ یہ ہماری ہوا ختم ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میرے بعد تم دیکھو گے تمہاری تعداد کثرت سے ہو جائے گی، کثیر تعداد ہوگی، لیکن حیثیت تمہاری کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا پانی کے نالے میں جس طرح ایک تنکا چلتا ہے، بہتا ہے، تمہاری یہ حیثیت ہوگی۔ آج عالم اسلام کی یہ حیثیت ہے، بہتے پانی کے ندی نالے میں ایک ٹکڑا جو ہے درخت کا، تنکا، جس طرح وہ جو ہے بہتا ہوا جا رہا ہے، وہ اپنے آپ کو نہ روک سکتا ہے، نہ اپنا دفاع کر سکتا ہے۔ آج امت محمدیہ کی یہ حیثیت، آپ نے صحابہ نے پوچھا ہم کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کم نہیں ہوگے تمہاری تعداد کثیر تعداد ہوگی، بڑی تعداد ہوگی، لیکن تمہارے اندر جو خرابیاں آ جائیں گی، تم دنیا کے لالچی بن جاؤ گے، موت سے تم دور بھاگنے والے بن جاؤ گے، موت سے بھاگو گے تم۔
موت سے دور بھاگو گے اور دنیا کی ہرس آ جائے گی، اور اس وقت اللہ تعالیٰ تمہاری اجتماعیت اور تمہارے مقام وقار کو اللہ ختم کر کے تباہ کر دے گا۔ کافر کا تمہارے اجتماعیت کا، امت کا کوئی نہ خوف ہوگا نہ روب ہوگا۔ چھوٹی سی ریاست ہے اسرائیل، جس نے 57 اسلامی ملکوں کو نچا کے رکھ دیا ہے۔ ایک بھی عالم اسلام کا ایسا لیڈر اس وقت نہیں ہے جو سر پھرا ہو جا کے کام کرے، ایک بھی نہیں ہے عالم اسلام کے اندر۔ قذافی کے بعد اور اسی طرح شاہ عبد العزیز کے بعد، بھٹو کے بعد، یہ 3-4 جو ظالموں نے چن چن کے بندے مارے ہیں، صدام کے علاوہ یہ 5-4 بندوں نے جن نے اپنا اسلامی نظام بنانا تھا، انہوں نے بنانے سے پہلے ہی تختہ الٹ دیا ہے کہ کیوں کٹھے ہو رہے ہیں یہ۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اختلاف سے بچیں، قرآن پڑھیں، ترجمے کے ساتھ حدیث پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے تفرقہ بازی کو شرک قرار دیا ہے، بدعت قرار دیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کا موجب سبب قرار دیا ہے۔ 2-4 باتیں سن لیں کہ اللہ اصلاح کو کتنا پسند کرتا ہے۔ فرما انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، اے ایمان والو تم آپس میں بھائی بھائی ہو، اگر تمہارے درمیان 2 مسلمانوں میں اختلاف ہو جائے تو فوراً اس اختلاف کو ختم کر دو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتہ چلا، صحیح بخاری کے اندر ہے کہ میری مسجد سے 3 میل کے فاصلے قباء میں لوگوں کی لڑائی ہو گئی، ایک دوسرے پر پتھر پھینک رہا، آپ نے فرمایا جلدی جلدی مجھے لے چلو تاکہ میں جا کے ان کی صلح کرا دوں۔ آج صلح کرانے والے کم ہیں، تماش بین زیادہ ہیں، شو دیکھنے والے بھی دیکھتے رزلٹ کیا نکلتا ہے آخر میں، ہارتا کون ہے مرتا کون ہے۔ اختلاف ڈلوانے والے بھڑکانے والے زیادہ ہیں، اس کو مٹانے والے آپ کو لاکھوں میں صرف ایک بندہ ملے گا۔ لڑتے رہے مرتے رہے، ہمارا کیا ہے؟ ہمارے کو باپ کے بیٹے ہیں، ہمارے کو مامے کے بیٹے ہیں، میں نے یہ بھی چٹی داڑھی والوں سے سنا ہے، ہمارے کو مامے کے بیٹے ہیں، مر رہے کھپیں جا کے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی فوراً بھاگے جا کے صلح کرائی۔ مہاجرین انصار میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے، بخاری شریف میں حدیث ہے، 3 باتوں میں آپس میں بھائی چارہ قائم کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارا کوئی بندہ قتل ہو تم سے یا مہاجرین سے انصار سے قتل ہو جائے نا، تو تم نے کیا کرنا ہے، مل کے اس کا ایک جو 100 اونٹ ہوتا ہے اس کی جرمانے کے اندر فدیے میں برابر تم دونوں بھائیوں نے حصہ ملانا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اگر تمہارا کوئی انصاریوں قید ہو جائے، مہاجروں حصہ ملا کے پیسے ملا کے اس قیدی کو چھڑا لینا۔ اور تیسری بات میں تمہارے درمیان یہ عہد لکھ رہا ہوں، یہ ہے یاد رکھنا، جب تمہاری آپس میں کوئی اختلاف کوئی فتنہ ہو جائے تو فی الفور آپس میں صلح کر لینا۔ یہ اللہ کے نبی نے انصار اور مہاجر صحابہ میں یہ 3 باتوں کا عہد نامہ لکھ کے اللہ کے نبی نے ان کو یہ اسٹام دیا تھا۔ یہ 3 باتیں میں نے تمہیں لکھ کے دے دی ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام قبیلہ بنو عامر بن عوف کے درمیان اختلاف ہوا، آپ ان کے پاس بیٹھے، کافی دیر تک بیٹھے، حتیٰ کہ تکبیر تحریمہ کا وقت گزر گیا، جماعت کھڑی ہو گئی، اللہ کے نبی پھر آ کے پہلی صف میں شامل ہوئے۔ کیوں؟ جو اختلاف ہے یہ نیکی کے جڑوں کو کاٹ دیتا ہے، اور جو صلح کرانی ہے یہ نماز سے افضل عمل ہے۔ آپس میں صلح کرانا، لڑوں کو ملوانا، یہ نماز سے، روزے سے، صدقے سے افضل ترین عمل ہے، اجتماعی منفعت ہے اس کے اندر۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب 2 آپس میں لڑے ہوں، جا کے خلاف واقعہ بات کہہ دو، وہ جھوٹ نہیں ہوگی۔ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس ویقول خیرا وینمی خیرا۔ 2 آپس میں لڑیں، تیسرا جا کے کہے کہ آپ کے بارے میں تو اچھا کہتے ہیں یہ، اور ان کو کہیں کہ وہ آپ کے بارے میں اچھا کہتے ہیں، تاکہ آپ کی اپنی طرف سے تھوڑی سی بات کہنے سے ان کا دل نرم ہو جائے گا، آپس کے اختلاف ختم کر دیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اختلاف کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ لوگوں، اختلاف نیکی کی جڑوں کو کاٹ دیتا ہے۔ حدیث اور اس کا حوالہ ملاحظہ فرمائیں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصدقۃ والصلاۃ، اے لوگوں تمہیں نماز سے، روزے سے، صدقے سے افضل عمل نہ بتاؤں؟ قلنا یا رسول، ہم نے کہا جی اللہ کے نبی جی بتائیں، کون سا ایسا عمل ہے جو نماز روزے سے بھی افضل ہے؟
تم نے نمازوں پر زور دیا ہے، حج اور عمروں پر تم نے زور دیا، اور معاشی اور معاملے اور جو ہے عوامی مسائل پر زور ہی نہیں ہے۔ بس حاجی لکھا جائے میرے سے، حاجی صاحب ہوں میں۔ گھر میں جھگڑے حاجی سے ختم نہیں ہوتے، ولی سے گھر کے جھگڑے ختم نہیں ہوتے، حاجی ہے یہ۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں لوگوں نماز سے بھی افضل عمل ہے، دنیا میں توجہ کرو، نماز سے، روزے سے، صدقے سے بہتر عمل ہے۔ کیا ہے اللہ کے نبی جی؟ فرمایا اصلاح ذات البین، آپس میں صلح کرا دینا، یہ نماز، روزے، صدقے سے بھی افضل عمل ہے۔ یہ تم اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ بیٹا نہیں بولتا میرے ساتھ خیر ہے، بیوی نہیں بولتی خیر ہے، میرا اپنا نظام، میرا فلاں۔ کس قدر بدبختی ہے یہ معاشرے کی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آگے وَإِخْتِلَافُ ذَاتِ الْبَيْنِ، آپ نے فرمایا کہ اصلاح کر لینا نماز روزے سے افضل عمل ہے، اور آپس کو جو اختلاف ہے ہی الحالیکہ، یہ نیکی کی جڑوں کو ہی کاٹ دیتا ہے۔ کیسے؟ حدیث سنیں، صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا بندہ جانتے ہو غریب کون ہے؟ فرمایا ہم تو اسے غریب سمجھتے ہیں، من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس درم و دینار کوئی ٹکے پیسے نہ، ہم تو اسے غریب ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، وہ غریب نہیں ہے، میری امت کا غریب اور کنگال وہ انسان ہے یاتی یوم القیامت بصلاۃ و صیام و زکوٰۃ، میری امت کا کنگال، ہاتھوں کا خالی وہ بندہ ہے، اللہ کی دربار میں آئے گا تو نیکیوں کے ڈھیر لے کے آئے گا۔ حالت یہ ہوگی کہ 5 جرم اس نے کیے ہوں گے، شتم ھذا، قذف ھذا، اکل مال ھذا، سفک دم ھذا و ضرب ھذا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کی زمین پر ناجائز اس نے قبضہ کیا ہوگا، اور کسی کے اوپر ناجائز اس نے ظلم اور تشدد کرایا ہوگا۔ اللہ اس ظالم نے یہ جو نیکیوں کے انبار لے کے یہ گناہ کدھر جائیں گے؟ رب العالمین فرمائیں گے ایسے کرو، اس کی جو نیکیوں کے ڈھیر ہیں اٹھا کے ان مظلوموں میں تقسیم کر دو۔ اللہ تقسیم کر دیے، نیکیاں حاجی کی ختم ہو گئی ہیں، اس ولی کی نیکیاں گئیں، اللہ اب حق لینے والے مظلوم باقی ہیں، ادھر سے صفایا ہو گیا۔ فرمایا جائے گا کہ ان کے گناہ اٹھا کے مظلوموں کے اس ظالم حاجی نمازی پر ڈال دو۔ جنت میں جانے کے لیے حاجی نمازی بننا کافی نہیں ہے، جنت میں جانے کے لیے اللہ کی مخلوق کے حقوق کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ اللہ کی مخلوق کی حقوق کی جو تلافی کر کے نہیں جاؤ گے، اللہ کے ہاں مجرم قرار پاؤ گے۔ اور آخری حدیث سنے، بات ختم کرو، فرمایا جمعرات اور سوموار ہر ابن آدم کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ تعرض الاعمال فی کل جمعۃ مرتین، یوم الاثنین و یوم الخمیس، خمیس اور سوموار ہر ابن آدم کے عمل اوپر جاتے ہیں۔ فیغفر لکل عبد مومن، ہر بندہ مومن